کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تعلیم میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حلال کمائی کے لیے ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے بڑی محنت کی۔ حلال کمائی کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا شریعت میں عیب نہیں ہے، چاہے روڈ کے اوپر جھاڑو دینا ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام نے بھی بہت سے کام کیے۔ آپ کو تعلیم میں سنایا تھا، نوح علیہ السلام نجار تھے، بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، آپ نے کشتی بنائی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حداد تھے، لوہار تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ چروائے تھے۔ یہ سب واقعات آپ کو سنائے تھے، اور اس میں آخر کے اندر یہ سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک واقعہ میں نے اپنے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ سے کئی مرتبہ سنا ہے، سبق میں بھی سنا ہے اور وعظ میں بھی سنا ہے۔ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر روتے رہے، اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے بعد بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آدھ رات مذکورہ آیت پڑھ کر روتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، کپڑا بیچ رہا تھا، ایک عورت نے مجھے بلایا اور کپڑے کا بھاؤ تاؤ کیا، اور اس کو کپڑا اس نے خرید لیا، اس نے پیسے بھی ادا کر دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن اس محترمہ نے مجھے بلایا اور کہا کپڑا واپس لے لو، مجھے پسند نہیں ہے تمہارا یہ کپڑا۔ میں نے اس کو پیسے واپس دے دیے اور اپنا کپڑا لے لیا۔ اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ دیکھو، یہ اسلام کا طریقہ تھا۔ آج اس ملک میں بہت سی بڑی بڑی شاپ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں ہماری چیزیں ہم نے یہاں سے خریدی ہوئی چیز ہے اور آپ نے اس کو بائی کیا ہے، اور اگر آپ کو واپس کرنا چاہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اقالہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آپ پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہمیں جنت کے بدلے میں تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مجھے بار بار یہ آیت یاد آتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے، اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ ابو بکر تمہاری جان اور مال ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو واپس لے لو اور ہماری جنت واپس کر دو، تو میرا کیا حال ہوگا؟ اس پر میں زار و قطار روتا رہا۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، معمولی سی تنخواہ مقرر کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا کھانے کے شوقین تھے، سویٹ کھانے کے شوقین تھے۔ جب خود کماتے تھے تو روزانہ ان کے گھر کے اندر کوئی سویٹ بن جاتی تھی، لیکن جب معمولی تنخواہ ہو گئی تو سوکھا پھیکا معمولی کھانا آپ کے لیے بنتا تھا۔ آپ کو تنخواہ میں سے ویجز اتنا ملتا تھا جس سے آپ کا گزر ہو جاتا تھا۔ آپ کی بیوی کو رحم آیا، اس نے تنخواہ میں سے روزانہ ایک ایک پیسہ جمع کرنا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد ایک آنا جمع ہو گیا اور اس نے کوئی میٹھی چیز بنا کر دسترخوان پر رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، میرے دسترخوان پر آج سویٹ کیسی ہے، میٹھا کیسا، کہاں سے آیا؟ جب میں تم کو اتنے پیسے دیتا ہوں جس سے سیدھا سادہ کھانا تیار ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک ایک پیسہ جمع کرتی تھی، اس سے یہ پیسے جمع ہو گئے، اسی میں سے یہ میٹھا میں نے بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری تنخواہ میں سے یہ ایک آنا کم کر دیجئے، اس سے بھی میرا گزار ہو سکتا تھا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، خلیفہ اول جانشین سید الکونین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی کمال زہد کی زندگی گزاری۔ ہم جیسے مولویوں کو بھی اس سے نصیحت لینا چاہیے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو ہماری اونٹنی جس کا دودھ ہم دھو لیتے تھے اور ہمارا ٹب جس میں ہم کپڑے دھو لیتے تھے اور ہماری چادر جسے ہم پہنتے تھے، جب تک ہم مسلمانوں کی ولایت پر فائز تھے، جب تک ہم خلیفہ تھے تو ہمیں ان سے نفع اٹھانے کا حق تھا، لہذا جب میری وفات ہو جائے تو یہ سب چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، ابو بکر تم پر اللہ رحم کرے، تم نے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا، یعنی ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ابن حجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حلال روزی کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی کھانے کی، اپنی اولاد کو کھلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔